السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کو دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ حضرات، میرے ہی شہر کے اندر چند دن پہلے پیش آنے والا واقعہ، جس میں ایک نام نہاد مہذب پڑھے لکھے کاروباری ایکسپورٹر بزنس مین شہری نے ایک ہوا کی بیٹی، جو کہ اس کی اپنی حقیقی بیٹی کی عمر کی، نہ صرف اس کی عمر کی بلکہ اس کی کلاس میٹ تھی، اس کے گھر میں جا کر اس کو زد و کوب کیا۔ پہلے اس کو شادی کے لیے تنگ کرتا رہا۔ اس بچی نے اپنی کلاس میٹ کے والد یعنی اپنے والد کی عمر کے شخص سے نکاح کرنے سے انکار کیا اور وہ اس پہ رضامند نہیں ہوئی، لیکن وہ شخص اس بات پہ اپنی اس خباثت کے اوپر ڈٹا رہا اور اس حد تک گزر گیا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، اپنے مسلح گارڈز کو ساتھ لیا، اپنی ایک نوکرانی کو ساتھ لیا اور اس کے موقع ملتے ہی اس کے گھر میں چلا گیا۔ اس بچی کو مارا، پیٹا، اس کو زد و کوب کیا، اس کو اغوا کیا اور اغوا کر کے اس کو اپنے گھر لے آیا، اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ بچی بیچاری بے سہارا تھی۔ اس بچی کے دو ہی بھائی تھے، ایک انگلینڈ میں ہوتا ہے اور ایک آسٹریلیا کے اندر۔ آسٹریلیا والا جو بھائی اس کا حسین تھا، وہ اس دن چند دنوں کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کا یہ صورتحال، ان کا یہ انداز، ان کا لب و لہجہ نہیں ہوتا اور نہ وہ پاکستان کے ماحول سے اس حد تک واقف ہوتے ہیں، اور اکیلا بچہ بیچارہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے 5-6 گارڈز کے ہمراہ اس بچے کو بھی، لڑکے کو بھی اور اس بچی کو بھی اغوا کر کے گھر لے آیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کے سامنے اس کی بہن اس بچی کی سر سے دوپٹے کو نوچا، اس کے چہرے کو خراب کیا، اس کی بھووں تک کو موڑ ڈالا، اس کے سر کے بال کاٹ دیے گئے اور پھر اس کے بعد اپنے جوتے اس کے سامنے رکھے گئے اور کہا گیا کہ اس کو اپنی زبان لگا کر چاٹو اور اس کو ٹچ کرو۔ حضرات، اس حد تک ضلالت، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ پھر اس کو اپنی بیوی اور اپنی سگی بیٹی، جو کہ اسی بیٹی کی عمر کی تھی، اس کے سامنے ساتھ والے روم میں لے جا کر اس کو زد و کوب کرنا اور اس کو جنسی طور پہ ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ حضرات، یہ ایک پڑھے لکھے، یہ ایک نام نہاد پڑھے لکھے اور باشعور اور مہذب معاشرے کے مہذب فرد کی کارستانی ہے، اور یہ ایک بھرے پورے شہر کا واقعہ ہے۔ یہ کسی جنگل کی داستان نہیں ہے، اور اس ملک کا واقعہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، اور جس کے اندر باقاعدہ طور پہ آئین موجود ہے، جہاں قانون موجود ہے، جہاں ایک روٹی چوری کرنے والا تو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے جرائم کرنے والے کھلے عام پھرتے ہیں۔ لیکن میڈیا کی بر وقت پکار کی وجہ سے اور اس کے اوپر جو بڑا سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا یہ کیس، جس کی وجہ سے پولیس نے انیشیٹو لیا، ہم اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کو گرفتار کیا اور اس پہ مقدمہ چلایا، اور کل عدالت میں جب اس کو پیش کیا گیا تو وکلاء کی طرف سے بڑے سخت ترین جذبات کا اس کے بارے میں اظہار کیا گیا۔ لیکن ایک اس کے اندر ابھی بھی سکم باقی ہے کہ اس کی بیٹی، جو بھی اس کیس کے اندر پوری طرح شریک ہے اور اس کیس کی ملزمہ ہے، اس کو بھی گرفتار کیا جائے اور اس کو بھی ویمن پولیس کے ذریعے سے گرفتار کر کے اس کو بھی اس کیس کے اندر شامل کیا جائے، شامل تفتیش کیا جائے اور اس بچی کو انصاف دلایا جائے۔ حضرات، جب ہم ایسے کیسز کو سنتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کس ملک کے اندر آ رہے ہیں اور کس نبی کی امت ہیں، کس ملت کے ہم فرد ہیں اور کون سے ناموں کے اوپر ہمارے نام رکھے گئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں کہ جو ایک کافر کی بیٹی پہ بھی آنے پر بھی اپنے سر سے چادر اتار کے اس کی عزت کے لیے زمین پہ بچھا دیتا ہے، اس کو ننگی زمین پہ بیٹھنے نہیں دیتا، اس کی عزت افزائی کرتا ہے اور اس کے کہنے پہ اس کے سارے قیدی ساتھی اس کے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اس نبی کی تعلیمات کو بلا دیا، ہم نے اس کے کہے کو بلا دیا،
ہم نے ان کے اعمال کو فراموش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی جان یعنی اور اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے، اور اسی طرح حرام ہے جیسے دیگر چیزیں حرام ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کو تنگ نہیں کر سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے، کسی کے مال پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، مال چھین نہیں سکتے، کسی کی جان کے در پہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ کھلے عام ہو رہا ہے۔ قانون اپنا فرض ادا تو کر رہا ہے لیکن یوں ادا نہیں کر رہا کہ جس طرح ہونا چاہیے، اور انسانیت اس حد تک خاموش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا تو جنازہ ہی نکلا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹھیک ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، اور جو غلط ہیں وہ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بطور معاشرہ بہت ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر رہے ہیں، ہم دیگر چیزوں کے اندر ترقی کر رہے ہیں، ہماری معیشت آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن شاعر نے کہا تھا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ حضرات، ہم ستاروں پر کمندے تو ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے اور اپنے کرداروں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔